میری والد کا دین ہمیں بتاتی ہی نہیں ہے کہ میری والد کا دین کیا ہے. میری والد کا گناہ کیا ہے. ہم تک عدالتوں اور جیل میں جاتے ہیں تو ان کے پاس 2 منٹ نہیں ہوتے کہ ہم اپنے والد کی بات کر سکیں, ہم اپنے والد کے بارے میں صفائی پیش کر سکیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمیں کہتے ہیں کہ اب کی اگلی پیشی اس تاریخ کو ہے. ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے, نہ اس ملک میں کوئی ہمارے لیے انصاف ہے. پچھلے 2 سالوں سے میں اپنے والد کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہی ہوں. ہمارا بنیادی تعلق خضدار سے ہے. خضدار ایک جنگ زدہ علاقہ ہے. خضدار میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک قبر سے کئی لاشیں ملی. ان کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے. ان کو انہی ریاستی اداروں نے وہاں قتل کر کے پھینک دیا اور ان کو لاوارث سمجھ لیا. لیکن ہمیں آج تک یاد ہے کہ ان میں کئی لوگوں کے بیٹے ہوں گے, کئی لوگوں کے بھائی ہوں گے, کئی لوگوں کے والد ہوں گے جو آپ بغیر کسی جرم کے صرف ان کی شناخت پہ آپ ان کو اٹھا کے لاپتہ کرتے ہیں, پھر ان کی فیک انکاؤنٹر میں ان کی لاشیں پھینکتے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس ملک میں کس سے انصاف مانگیں. اس ملک میں ہمارے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. عدالتوں میں جاتے ہیں تو جج کے پاس 2 منٹ نہیں ہوتے کہ ہمیں سنیں. میرے والد کو 10 اپریل 2021 کو خفیہ اداروں نے ہمارے گھر سے سندھ پولیس کی معاونت سے جبری طور پر لاپتہ کیا. وہ جب آئے ہمارے گھر پہ دروازہ توڑنے کی کوشش کی. جب ہم نے ان کے لیے دروازہ کھولا تو وہ میرے والد کی شناخت کے بعد ان کا جرم نہیں بتایا ہمیں. بغیر کسی وارنٹ کے ہمارے گھر کے اندر زبردستی داخل ہو گئے اور میرے والد کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے ایک کالا کپڑا ان کے سر کے اوپر ڈالا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور ہمیں کہا کہ آپ کے والد کو 5 منٹ میں چھوڑ دیں گے. اس ظلم کو, اس بربریت کو ہمارے اس وقت بلڈنگ میں موجود پڑوسیوں نے بھی دیکھا. آج تک وہ بھی اس بات کا گواہ ہیں. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم سارے ثبوت ہم لوگوں نے عدالتوں کو دیے ہیں, پولیس کو دیے ہیں, GITs اور کمیشنز میں دیے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ناکافی ہے. آپ لوگ ہمیں ہمارے والد کا جرم بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ میرے والد کا گناہ کیا تھا. یا پھر میرے والد کا گناہ اتنا تھا کہ وہ بلوچ تھے, یا پھر وہ بلوچستان سے تعلق رکھنا ان کا گناہ بن گیا, یا پھر اس ملک کے شہری ہونا ہمارا گناہ ہے. اگر ملک کے شہری ہونا بھی مجرم ہے, اگر جرم ہے, تو یہ صرف ایک قوم پہ کیوں لاگو ہے, یہ صرف بلوچ پہ کیوں لاگو ہے. ہمیں بتائیں ہمارا جرم کیا ہے. میں یہ بول بول کے تھک چکی ہوں کہ میرے والد کو سامنے لے کر آئیں, کسی جیل میں تو لے کر آئیں. جس طرح آپ جھوٹے کیسز لگاتے ہیں, کوئی جھوٹا کیس لگاتے ہیں اس کے اوپر, تاکہ مجھے پتہ تو چلے میرے بابا کا کس حال میں ہے. ہم گھنٹوں تک اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. ہماری چھوٹی سی زندگی تھی, اس میں ہمارے والد تھے. ہم اس زندگی میں خوش تھے اپنے والد کے ساتھ. اس دن کے بعد آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم کھل کر ہنسے ہوں. میرے چھوٹے بہن بھائی عید کے دن حمل اور معروض کو جب میں نے جگایا عید کے دن, تو وہ اٹھتے ہی ان کا پہلا سوال یہی تھا, آج بابا آ گئے ہوں گے نا. بھاگ بھاگ کے عمل قبروں میں جا کے دیکھتا ہے کہ میرا بابا کہاں ہے. وہ مجھے کہتا ہے آج بھی میرے بابا کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. ہمیں بتائیں کہ ہمارا جرم کیا ہے. میرے والد کو کیوں نہیں آپ لوگ بازیاب کرتے. ہمیں ان بچوں کو کیسے اس ملک سے محبت کرنا کیسے سکھائیں. آپ لوگ ہمیں بتائیں ہم ان بچوں کو اس ملک سے محبت کرنا کیسے سکھائیں, جن کے والد کو, جن کی زندگی کو, جن کے مستقبل کو آپ نے چھین لیا ہے. ایک زندان کی نظر کر دیا ہے, ایک نامعلوم زندان میں قید کر کے رکھا ہے. میری والدہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں. ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں, وہ اس لیے نہیں بتاتی کہ ہم پریشان ہو جائیں گے. آج جب ہماری ریلی آ رہی تھی تو معروض کی میں نے چیخیں سنی. میں نے کہا اس بچے
किसी की आवाज़ इनको सुनाई नहीं देती? क्यों नहीं सुनाई देती हमारी आवाज़? आपको सिर्फ उन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूचिस्तान को आप लोगों ने क्या बना के रख दिया है? बलूचिस्तान को आपने कुछ भी नहीं दिया सिवाय लाशों के, सिवाय जिंदान के, काल कोठरियों के। हर घर में एक मातम मचाया हुआ है। ईद के दिन भी हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह अपने चेहरों को बनाए, किस तरह बैठे। उस दिन भी आप लोगों ने हमारे नसीब में मातम ही लिख दिया है। हमने कभी खुशियाँ नहीं मनाई अपने वालिद की जिबरी गुमशुदगी के बाद। प्रेस क्लबों पे आना हमारी मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि हम प्रेस क्लबों पे आएं। जब मैं प्रेस क्लब पे आती हूँ तो लोग हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम अपने काफिले से बिछड़ गए हो। कैमरामैन हमें ऐसा देखता है जैसे हम इस मुल्क के शहर ही नहीं है, कोई बहुत बड़े मुजरिम है यहाँ पे बैठे हैं और किसी दहशतगर्द के बारे में मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, मेरे वालिद ने कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया है तो उसका जुर्म तो बता दो ताकि मुझे भी पता चले मेरे वालिद का जुर्म क्या था, उसका गुनाह क्या था। हमारे ऊपर जुल्म और जबर के लोगों ने पहाड़ तोड़े हैं। हमारे ऊपर इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जिस तरह आप लोगों ने देखा सेंट्रल जेल के सामने हमारे साथ क्या सलूक किया गया, ना उसके ऊपर ना सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया ना कुछ। हम लोग तमाम गुजरा के पास गए अपने वालिद की बाजियाबी के लिए, सिर्फ हमें झूठी तसल्लियाँ देते हैं। हमारी जिंदगियों को मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैं एक दफ़ा फिर इस रियासत से, उसके तमाम तबकों से, इन अगवा करने वालों से अपील ही करती हूँ कि मेरे वालिद को बाजियाब करो। उसका अगर जुर्म है तो उसको अदालत में पेश करो। उसके बच्चों के सामने उसका जुर्म आप लोग बताएं, फिर उसको जो सज़ा देंगे हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह बगैर किसी गुनाह के आपने उसको क्यों कैद करके रखा है? मेरे वालिद एक बिजनेसमैन है। उनके अगवा होने के बाद हम जिस तरह हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो हमें पता है। बहुत ही मुश्किल से हम अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाए, किस तरह हमारे छोटे बच्चों का फ्यूचर होगा। क्या वो भी इसी तरह प्रेस क्लब के सामने आते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा? खुदा के लिए हमें सुनो, हमारे लोगों को बाजियाब करो, तमाम लापता अफराद को बाजियाब करो। मैं अपने वालिद की बाजियाबी के लिए दीगर फैमिलीज़ के साथ गवर्नर हाउस के सामने 50 दिन तक बैठी रही, एक सड़क के ऊपर। वहाँ पे आके वज़रा में कहते थे कि आप लोग उठ जाएं, आप लोग एक हमारी इज्जत का ख्याल करें। क्या इज्जत का ख्याल करें हम आप लोगों की? हमें झूठ बोलकर वहाँ से उठवाया गया। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वज़ीर दाखिला खुद को बेबस करता है, वज़ीर आज़म खुद को बेबस करता है, हालांकि अदालतें भी बेबस हो गई है। इस मुल्क के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी यही उठाने वाले करते हैं। हम तो इस मुल्क के आइन और कानून के साथ साथ ही चलते हैं। प्रेस क्लबों के सामने हमें कोई शौक नहीं है आने का। हम मजबूर हैं, हम बहुत मजबूर होकर यहाँ आते हैं। लोगों की नजरें हमें चुभती है। कहाँ जाए हम लोग आखिर? अदालतों में कोई सुनता ही नहीं। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं इस प्रेस क्लब पे हर तरह के एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा मसला मिसिंग पर्सन्स का है। लेकिन मिसिंग पर्सन्स की तरफ कैमरामैन आते ही नहीं है, उनको कवरेज देते ही नहीं है। और जब आप अपने न्यूज़ पे चलाते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है मिसिंग पर्सन का मामला, लोग इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा तो आप लोग करते हैं। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को मजाक बना के रखा है। हमारे लोगों को उठा के लापता करते हो, उनको सालों साल अपने जिंदान में कैद करके रखते हो। गुलामों से भी बदतर हमारे साथ तुम लोग जुल्म करते हो। फ़लस्तीन और कश्मीर की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए इस रियासत के उन दावेदारों को जो कश्मीर और फ़लस्तीन की बात करते
کرتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں جو کئی سالوں سے روڈوں پہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب ہم لوگ یہاں پہ احتجاج کے لیے آتے ہیں تو پولیس ہمارے اوپر لاٹھی چارج کرتی ہے، ہمارے دوپٹے کھینچتی ہے، ہماری بے حرمتی کرتی ہے، CTD کے نام پر ہمارے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، پھر ان کی لاشوں کو بھی نہیں دیا جاتا لاپتہ افراد کے۔ اگر ہمیں بتائیں کہ اس مسئلے کا آپ لوگ حل چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اگر یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ اس ملک کے لیے بہت غلط ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن سے رہنے دیں، ہر دفعہ میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیں امن سے رہنے دیں، ان بچوں کے دلوں میں نفرت مت پھیلائیں۔ میرے والد پرامن شہری کو آپ لوگوں نے اٹھا کے لاپتہ کر دیا، ایک شوگر کے مریض کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا، اس کے اہل خانہ کو بھی نہیں پتا تھے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس طرح ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کو ان لوگوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، ہمیں صرف اس پریس کلب تک محدود کر کے رکھا ہے۔ بلوچ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا، بس جینے کا حق دے دو۔ بیسک رائٹس بھی نہیں مانگتے ہم لوگ، جینے کا حق دو، اور آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے۔ پورا ملک اس بلوچستان کے وسائل سے چل رہا ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں نے آپ لوگوں نے ان کو کیا دیا ہے سوائے زندان کے اور لاشوں کے؟ ہر گھر میں، میں بلوچستان کی ہوں، میں نے دیکھا ہے، صرف میرے گھر میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر میں یہ ماتم مچایا ہوا ہے، ہر گھر میں آپ کے کچھ نہ کچھ آپ نے کیا ہے۔ کسی کے بیٹوں کو اٹھا کے لاپتہ کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب ہم یہاں پہ احتجاجوں میں آتے ہیں آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج میں ماروس کی چیخیں سنتی ہوں، میرا دل پھٹنے کو آ رہا تھا کہ کیا یہ اسی طرح پریس کلبوں کے سامنے بڑی ہوگی۔ CTD نے میرے والد کو جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ CTD ہر دفعہ آ کے اپنے بیان میں یہی کہتی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں اٹھایا، ہم نے ان کو نہیں اٹھایا، ہم نے عدالتوں میں 3 آئی وٹنس دیے، لیکن نہیں، ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ صبر کریں، آپ لوگ صبر کریں، بیٹی آپ پریشان مت ہو، آپ یہ والی دعا پڑھیں، اللہ سن لے گا۔ اللہ نے ہمارے لوگوں کو لاپتہ نہیں کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ نہیں لے کر گیا ہمارے لوگوں کو، آپ لوگ لے کر گئے ہو، آپ کے زندان میں قید ہیں وہ لوگ۔ مجھے کہتے ہیں بیٹی آپ یہ والی دعا پڑھیں، آپ کے بابا آ جائیں گے۔ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آپ کے بابا شوگر کے مریض سے کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، میرے والد کو آپ کے پاس ہے، زندہ صحیح سلامت ہے۔